مطلب ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جی لیکن یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ابھی جب ماں باپ بھی کوئی بھی والدین ہوتے ہیں جب لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ دیندار کی خواہش رکھتے ہیں جی مگر ایک چیز جو سب سے اہم سوال ہے کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تب کیا کیا جائے؟ جی ہاں بالکل. جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم رشتہ ڈھونڈتے وقت دیندار لڑکی کو ترجیح دیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکے کے اندر دینداری دیکھیں اور معیار دینداری کو بنائیں شادی کرتے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہیں کوئی ایسا آدمی پیغام نکاح دے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تم راضی ہو تو شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. کل ہی عبداللہ بھائی مجھے ایک بہن نے میسیج کیا، اپنے شوہر کے کردار سے تھک کر کے انہوں نے میسیج کیا تھا اور پوچھ رہی تھیں کہ مولانا کیا ہم اپنے شوہر سے خلا لے سکتے ہیں؟ انہوں نے بہت سارے مسائل اپنا بتایا تھا. میں نے ان کو سمجھایا کہ رشتہ ہو چکا ہے تو اب آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ ذرا صبر کر لیں اور محبت سے اپنے شوہر کو سمجھائیں، ان کی زیادتیوں پر صبر کریں، انہیں دین بتائیں اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے اور آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ خلا کرا لینا تو آسان ہوتا ہے لیکن خلا کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے بہت پریشان کن ہوتی ہے. برکیف لڑکی کے اندر دینداری دیکھنے کے ساتھ ساتھ لڑکے کے اندر بھی دینداری دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کی بچی دیندار بچے کے ساتھ میں رہے گی تو امن کے ساتھ رہے گی، خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے گی، ورنہ ٹینشن ہی ٹینشن زندگی میں رہے گا. صحیح. مولانا صاحب ایک کالر ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. حلیم السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، نام کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان بھائی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ جی مولانا صاحب سے بات کریں. بولیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب آپ سے میں 2 سوال ہیں. جی ہمارا نبی سے پیارا، میں بنگلہ سے بات کر رہا ہوں. جی پوچھیے. اوکے. ہم لوگ تو امتی محمدی ہیں، ہم لوگ تو اس کے بہت خوش نصیب ہیں. بہت آدمی اس کو میلاد کو نہیں مانتا ہے، وہ میلاد النبی ہوتا ہے نا 12 ربیع الاول کو. صحیح. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا میرا بچہ کا عمر 10 سال ہے، وہ ابھی بھی بستر میں پیشاب کرتا ہے. اس کو کچھ آئیڈیا ہو تو آپ لوگ بتائیے بیٹا. بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان بھائی. ابھی جواب دیں گے مولانا صاحب. جی 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 مولانا صاحب 2 سوال ہیں ان کے. جی 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 سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جشن کے طور پر منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا نا، جشن کے طور پر نہیں منایا. صحابہ کرام نے بھی جشن کے طور پر نہیں منایا، تابعین نے بھی جشن کے طور پر نہیں منایا، اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا. خیر القرون میں اس انداز میں جشن کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں منایا گیا، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مغربی تہذیب کے انداز میں ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائے ہوتے، صحابہ ضرور منائے ہوتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہے وہ مردود ہے. اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھلائیں. انشاءاللہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا اور اس کے حساب سے انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیماری ہے اور بیماری کا علاج کرانا چاہیے. ڈاکٹر دوا دیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہے، کیسے ثابت کیا جائے کہ اسلام میں بھید بھاؤ چھوت چھات
रंग और नस्ल में कोई फर्क होता है यानी जी, क्या ऐसा कुछ साबित है? इस्लाम में रंग, नस्ल, ज़बान और कौमियत की बुनियाद पर तफरीक़ की कोई बुनियाद नहीं है। सही अल्लाह है। ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियाँ बना दी हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, और तुम में सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। गोया कि ये जो कबीले हैं या ये जो बिरादरियां हैं इसलिए हैं ताकि एक दूसरे की पहचान हो, इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर बरतरी का इजहार करते रहें। इसलिए इस्लाम ये अर्ज़ करता है कि सारे इंसान आदम की औलाद हैं, इसलिए किसी के बीच में किसी तरह की नस्ली एतबार से, किसी तरह से रंग के एतबार से, ज़बान के एतबार से तफरीक़ नहीं की जा सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए, इसलिए हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम नस्ल के एतबार से या ज़बान के एतबार से तफरीक़ करें। बल्कि हज्जतुल विदा के मौका से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी बात कही थी। आपने फरमाया था कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा, कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं है। फ़जीलत का मेयार हो सकता है तो तक़वा हो सकता है। और हम देखते हैं कि इस्लाम के जो शायर हैं, इन शायर में भी अजीब तरीक़े से मसावात और बराबरी का तस्वुर पाया जाता है। नमाज़ी को देख लीजिए, मस्जिद में आप आते हैं तो जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। एक सफाई करने वाला आदमी आता है, पहली सफ़ में खड़ा होगा, जबकि कोई हुक्मरां है वो आखिरी सफ़ में, अगर उसको जगह मिलती है तो आखिरी सफ़ में ही उसे रहना होगा, क्योंकि इस्लाम भेदभाव को मिटाता है। हाँ, मुसलमानों के बीच अगर कहीं ऊंच नीच का तस्वुर पाया जाता है तो ये उनकी अपनी गलती है। इस्लाम इस ऊंच नीच के तस्वुर से पाक है। हम मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुसलमानों के अमल को नहीं देखते। अच्छा मौलाना साहब, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमत बोल रहे हैं जारा से। रहमत भाई, खुश रहा करो, मुस्कुराया जरूर क्या करें, आप मुस्कुराते हो, अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुस्कुराते हो रहमत भाई, बहुत अच्छे लगते हैं, और मुस्कुराते रहा करें हर वक्त। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई, जी जी, सबसे पहले मौलाना साहब सलाम कहिए, उसके बाद मेरा सवाल है। वालेकुम अस्सलाम बहुत परेशान हूं, वरहमतुल्लाह। इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी जैसे मैं जुमा का नमाज अदा करते हैं ना, तो पहले तो 4 रकात फर्ज सुन्नत पढ़ते हैं। सही हो गया। तो हमने नियत किया, जैसे मान के चले मैं आपको बता रहा हूँ, नवैतु अन उसल्लिल्लाहि तआला अर्बअ रकाति सलातिल जुमा सुन्नत रसूलिल्लाह तआला मुतवज्जिहन इला काबति शरीफत अल्लाहु अकबर। सही वो हो गया। उसके बाद हम फर्ज पढ़ते हैं इमाम साहब के साथ, वैसे ही करते हैं, इमाम साहब लगा के फर्ज नियत बांध लिए। सही। उसके बाद जो 4 रकात सुन्नत और हम पढ़ते हैं, अदा करते हैं, उसका नियत कैसे करना, ये जानना चाहिए। बस अभी मौलाना साहब आपको बताते हैं, ठीक जी, है। जी, बहुत शुक्रिया रहमत भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मौलाना साहब, ये जवाब दे दें इसका। बिल्कुल। जुमे की नमाज की बात रहमत भाई ने नीयत के हवाले से सवाल किया है कि जुमा से पहले हम 4 रकत पढ़ते हैं तो उसकी नीयत करते हैं। नीयत के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और बाज़ाब्ता अरबी ज़बान में उसके अल्फाज याद करना चाहते हैं और इस बात के फ़िक्रमंद होते हैं कि अगर हमने इस तरह के अल्फाज नहीं कहे तो शायद हमारी नमाज नहीं होगी। मेरे भाई, नीयत क्या है? नीयत दिली इरादे को कहते हैं। सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि नीयत दिली इरादे को कहते हैं। अगर आप दिल में इरादा कुछ किए हुए हैं और बोलते कुछ हैं, आपके इरादे पे डिपेंड होगा नमाज का। तो दिली इरादा जो होता है उसी इरादे पे हमारी नमाज डिपेंड करती है। हम जब नमाज के लिए आए और जुमा का दिन था, हमने हाथ बांधा तो इरादा वही था ना कि हम जुमा से पहले कुछ सुन्नतें पढ़ना चाहते हैं, तो इस नाहिया से आपकी नमाज तो हो ही गई। और इरादा असल में दिल में होता है।
عربی زبان میں اس کو نیت کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ ارادہ زبان پہ نہیں ہوتا بلکہ ارادہ دل میں ہوتا ہے، اس لیے نیت کے لیے الفاظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس ارادے سے ہاتھ باندھتے ہیں کہ آپ فلاں سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، وہی اصل میں نیت ہے۔ اس لیے بیکار میں پریشان ہونا کہ ہم اس کے لیے کیا نیت کریں، اس کے لیے کیا نیت کریں، یہاں تک کہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ نہیں بتائے نا۔ نیت اصل میں دل میں کی جاتی ہے، دل میں جو نیت ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا آپ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہوں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہوں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہوں، 10 رکعت پڑھ سکتے ہوں، جس حد تک ہو سکتا ہے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی ما قدر لہ، جس حد تک ہو سکتا ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے اور آپ کے قول سے ثابت ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، تو اس بات کی گنجائش ہے 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 رکعت بھی پڑھیں۔ اور جب ہاتھ باندھیں گے اسی ارادے سے ہاتھ باندھیں گے کہ آپ جمعہ کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے جا رہے ہیں، 4 رکعت پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہی اصل میں نیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب۔ اچھا ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فیاض بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں بھائی یہ جو آپ نے بولا کیا تھا؟ فیاض بھائی۔ اچھا فیاض بھائی، فیاض بھائی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ ہاں بھائی خیریت، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مولانا صاحب پوچھ رہا تھا، بات تو اسی پوچھ رہا ہوں، شاید پوچھنا نہیں چاہیے تھا میرے کو، کہ وہ میں تھوڑا جنت کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ جو اپنی فیملی جو رہتی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو سب وہاں پہ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے سے سب ادھر ملاقات ہو سکتی ہے، ملیں گے جیسے یہاں پہ رہتے ہیں؟ ایسا پوچھنا تھا۔ واہ واہ فیاض بھائی، بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ۔ اور دوسرا ہے کہ یہ ابھی بولتے ہیں یہاں پہ جو یہ حساب کتاب عرفات میں ہوگا یا اور کہیں ہوگا؟ صحیح ہو گیا، بہت دونوں سوال بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے سوال۔ فیاض بھائی آپ نے بھی لوگ پوری دنیا کے لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا ہے، سب 2 بہترین سوال کیے ہیں آپ نے۔ جی اپنی فیملی جیسا یہاں رہتے، کبھی اللہ نے چاہا وہاں پہ کیسا رہتے، کیا صحیح ہوا جی مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ ہاں، فیاض بھائی نے سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ جنت میں کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ جی ہاں، جنت میں اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوگا کہ دنیا میں جن کے ساتھ دوستی تھی وہ دوستی آخرت میں بھی باقی رہے گی، یہاں تک کہ جنت میں اگر ایک بندہ جائے گا اور اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کا بیٹا ہو، اگر اس کے درجہ سے نیچے والے درجہ میں ہوگا تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور اس بندے کو اس کے ساتھ والے درجہ میں کر دے گا تاکہ ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے معاملہ کر سکے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جنت میں جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں، ویسے ہی جنت میں اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے باتیں کریں گے اور ان کے قریب ہو کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا حساب و کتاب عرفات میں ہوگا؟ عرفات میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، البتہ میدان محشر کے حوالے سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ شام ارض الحشر والنشر، کہ شام کی جو سرزمین ہے یہ محشر کی سرزمین ٹھہرے گی، وہیں پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین انسانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا حساب و کتاب لے گا۔ البتہ کیفیت کیا ہوگی، کیسے حساب و کتاب لے گا، کیسے لوگ اکٹھا ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے اس کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ محشر کی سرزمین ارض شام ہے۔ صحیح جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک کالر اور بھی ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی آپ کا کیا نام ہے پورا؟ یار میرا نام تو میں بھی بھول گیا، شاید محمد فاروق محمد۔ جی اچھا فاروق بھائی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ میں انشاءاللہ مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں۔ عبداللہ بھائی سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری ٹیم کو
बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने जितने भी लोग लाए हुए हैं ना, रेडियो पे लाते हैं, मौलाना साहब हैं, डॉक्टर साहबान हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने हीरे चुन के लाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब से क्या पूछेंगे, इसका वक्त बहुत शॉर्ट हो गया हमारे पास। हाँ, मौलाना साहब से मैं ये पूछूंगा कि यानी जो हम जुमे के लिए जाना चाहते हैं जब, तो गुस्ल करते हैं, गुस्ल में हम वुजू कर लेते हैं, सही हो गया, तो हो जाएगा कि या हमें कपड़े पहन के करना है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा नंबर ये है कि सिगरेट पीने से क्या वुजू टूट जाता है? हाँ, क्या सवाल किया, वाह 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 वाह। जी मौलाना साहब, दोनों सवाल जी बड़े अहम सवाल हैं। जी जी फारूक भाई ने पहला सवाल ये किया है कि गुस्ल के बाद क्या वुदू करने की ज़रूरत है। हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवद्दउ बअदल गुस्ल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुदू नहीं करते थे। गोया कि एक बंदा अगर गुस्ल कर रहा था और उसमें उसने तहारत की नीयत की तो उसका उसमें वुदू भी शामिल हो गया। हाँ, अगर उसने ये नीयत नहीं की थी, बस बदन को ठंडा करने के लिए अपने बदन पर पानी बहाया और तहारत की नीयत नहीं की थी, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो वुदू करे। वरना अगर तहारत हासिल करने की नीयत से गुस्ल किया तो उसके गुस्ल में वुदू भी शामिल हो जाएगा और इजाफी तौर पर वुदू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोबारा वो वुदू कर ले तो अच्छी बात है, वरना गुस्ल के अंदर तहारत की नीयत की थी तो उसका वुदू भी हो जाएगा और वैसे भी वो वुदू करता ही है और मसनून गुस्ल जब हम करते हैं तो उससे पहले वुदू करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने की है कि पेशाब और पैखाने के रास्ते पर हाथ बगैर पर्दा के नहीं जाना चाहिए। सही। अगर बगैर पर्दा के हाथ चला जाए तो हमारा वुदू टूट जाएगा। रही बात दूसरे सवाल की, तो सिगरेट पीने से हमारा वुदू नहीं टूटता है, अलबत्ता सिगरेट पीना गलत है। सही हो गया जी, अच्छी बात, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और मौलाना साहब जल्दी जल्दी 2-3 सवाल है, बड़े मुश्किल एक कॉलर और भी हमारे साथ जी, उनको ले लेकर पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला अब्बासी साहब हैं? जी बात कर रहा हूँ सर, अब्दुल्ला अब्बासी बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप? जी अली भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी, आपके प्रोग्राम सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल है मौलाना साहब से। जी क्या नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, जी बोलिए आसिफ भाई। मेरा सवाल ये है कि रफ़अल यदैन के बारे में आप बता दें कि थोड़ा सा ये आपसे ये पूछना चाहिए कि पहला तो सब करते हैं तकबीर तहरीमा के दौरान, लेकिन इसके बाद जो करते हैं रुकू जाने से पहले, रुकू से उठने से बाद में और सजदा करने से तक जाने तक, इसके बारे में जानना है। जी मौलाना साहब की सवाल समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया है जी। बहुत शुक्रिया अपना, अभी जवाब देते हैं आपका, ठीक है जी। आसिफ भाई ने पूछा है कि रफ़-ए-यदैन के बारे में बता दें। रफ़-ए-यदैन हदीस में 4 जगहों पर साबित है। पहले नंबर पर जब हम हाथ बांधते हैं यानी तकबीर तहरीमा के वक्त, और दूसरे नंबर पर जब हम रुकू में जाते हैं, और तीसरे नंबर पर जब हम रुकू से सर उठाते हैं, और चौथे नंबर पर जब हम दूसरी रकअत से तशहुद करने के बाद तीसरी रकअत के लिए खड़े होते हैं। तो ये 4 जगहें हैं जहाँ पर रफ़-ए-यदैन करना हदीस से साबित है। सही जी। अच्छा मौलाना साहब एक आसान से सवाल करूं कि जहन्नुम में सबसे हल्का सा अज़ाब कौन सा होगा और जी किसको दिया जाएगा? जी, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वदाहत कर दी है कि आपके चचा अबू तालिब को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया था लेकिन इस्लाम कबूल ना कर सके थे। इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उनको मिलेगी और उनके अदाब में कमी कर दी जाएगी। ये अदाब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक उसकी वदाहत भी फरमा दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नमियों में सबसे हल्का अदाब अबू तालिब को दिया जाएगा। उसे आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे जिससे उसका दिमाग जोश मार रहा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اس لیے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، چھوٹے چھوٹے سے جواب دیں گے کہ اگر امام نے غلطی سے بغیر وضو کی نماز پڑھا دی ہے تو کیا تمام لوگوں کو اپنی نماز لوٹانا پڑے گی؟ جی، اگر امام نے غلطی سے بغیر وضو کے نماز پڑھا دیا تو نماز امام کی تو نہیں ہوگی، البتہ دوسرے لوگوں کی ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا، بہت اچھا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور بھی ہے، بڑا مشکل سوال ہے اور لوگ اکثر پریشان دیکھے میں نے اس معاملے میں کہ قرآنی آیات جن پر مشتمل ہوتی ہے نا، اوراق جو بوسیدہ اوراق ہوتے ہیں، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ قرآنی اوراق جو بوسیدہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تلف کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے جلا دیا جائے، صحیح۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاک زمین پر اسے دفن کر دیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پولیتھین وغیرہ میں رکھ کر کے سمندر وغیرہ میں پھینک دیا جائے، صحیح۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کاٹنے کے جو آلات وغیرہ آتے ہیں ان کے ذریعہ انہیں کاٹ دیے جائیں، لیکن ہر حالت میں مقصد بے حرمتی سے قرآن کے اوراق کو بچانا ہو۔ اگر نیت قرآن کی بے حرمتی ہے تو ظاہر سی بات ہے حرام ہوگا، بلکہ کفر تک پہنچا دے گا ہمارا یہ عمل۔ بہت 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 زبردست مولانا صاحب، بہت خوب، یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک آخری سوال ضرور ہوگا آج کا، جی، کہ ایک سوال کافی عرصے سے چل رہا تھا، کیا بچے کا عقیقہ ننیال میں ہو سکتا ہے؟ جی، ننیحال میں عقیقہ ہو سکتا ہے، چاہے نانا نانی کریں چاہے بچے کے ماں باپ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ خود ہی کیا تھا۔ البتہ عقیقہ کی ذمہ داری نانا نانی کی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی ہے، اس لیے عقیقہ ماں باپ کو ہی کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں پر روایت ہوتی ہے کہ نانا نانی ہی عقیقہ کریں گے، یہ رسم ہے، رواج ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، نانا نانی اگر خوشی سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بڑا اچھا سوال، مگر سوال نہیں ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ نے اگر چاہا تو اسلام، ایمان اور احسان میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ تمہیدی گفتگو تیار کر کے ہم لوگ بات کریں گے اس پہ، جی جی کہ یہ تینوں چیزیں سمجھانے لوگوں کو بہت ضروری ہے، کیا فرق ہے ان تینوں چیزوں کے اندر، جی جی اسلام، ایمان اور احسان کے اندر کیا فرق ہے۔ جی جی اور آخر میں چلتے چلتے ہمارے پاس 1.5 منٹ رہ گئے مولانا صاحب، دعائیہ کلمات اور کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اسلام، ایمان اور احسان یہ تینوں الگ الگ لفظ ہے، البتہ اسلام پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد ایمان آتا ہے، اس کے بعد احسان آتا ہے، یعنی اسلام، دین اسلام کے 3 مراتب ہیں۔ پہلے اسلام ہے اور اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں، اس کے بعد ایمان کا درجہ آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے، اور احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برکیف انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کی آل و اولاد کی حفاظت فرما، انہیں نیک اور صالح بنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، ہمیں عافیت اور سکون عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔